گیا جس میں سورہ بقرہ کا آخری آدھا حصہ اور سورہ آل عمران کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے اگر دو حصے کیے جائیں تو ایک حصہ وہ یہود و نصارہ، اسی طریقے سے منافقین اور کفار اور مسلمانوں کے لیے ایمانیات اور عقائد کے تذکرے پر مشتمل ہے، جو گزشتہ کل تلاوت کیا گیا، اور جو دوسرا آدھا حصہ ہے اس میں عموماً مسلمانوں سے خطاب ہے اور مختلف فروعی احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں معاشرتی احکام بھی ہیں کہ ان کے اوپر عمل کرنے سے انسان کی معاشرت نہ یہ کہ وہ اچھی ہو جاتی ہے بلکہ لذیذ اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 177 جو سورہ بقرہ کی ہے، جہاں سے آج آغاز ہوا، اس میں یہود و نصارہ کے ایک عمل کی تردید ہے، اور وہ اپنی خواہش سے چند مذہبی رسوم کے ادا کرنے کو کامل نیکی سمجھا کرتے تھے۔ اپنے اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کو نیکی سمجھتے تھے، باقی اللہ کے نبی کی تکذیب کرنا، اللہ کے انبیاء کو قتل کرنا اور سود کھانا اور دیگر تمام برائیاں ان کے اندر تھیں، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا، بس وہ کہتے کہ ہم نیک ہیں۔ تو اللہ نے ان پر ایک اعتراض قائم کیا اور کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے، نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لائے۔ یہ تو عقائد کا بیان ہو گیا۔ پھر مال، باوجود ہے کہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، قرابت داروں کو دے، یتیموں کو دے، مساکین کو دے، مسافروں کو دے، سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، جو وعدے کریں اس کو پورا کریں، اور ہر حال میں صبر کرنے والے ہوں، بالخصوص جب دشمن سے لڑائی کی نوبت آئے تو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ فرمایا کہ یہ نیک ہے، یہ سچے لوگ۔ یہ سارے اعمال اگر کسی کی زندگی میں ہیں تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو نیک کہا جائے۔ ہم بھی آج یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خالی نماز پڑھ لیں اور بس ہمارا جو ہے فریضہ ادا ہو جائے گا اور دین اسلام کا جو تقاضا ہے پورا ہو جائے گا، چاہے ہماری معاشرت غیر اسلامی ہو، ہمارے معاملات غیر شرعی ہوں، ہمارے اخلاق غیر پیغمبر کے اخلاق کے ہوں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں بس ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، بس ہم نیک ہو گئے۔ تو یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اس طرح انسان نیک نہیں بنتا، بلکہ تمام احکام جو اس کی طرف متوجہ ہیں ان پر عمل کرے، جو ایمانیات ہیں ان پر ایمان لائے، جو عقائد ہیں ان پر عقیدہ رکھے، جو اعمال ہیں ان کو بجا لائے، تو جا کر وہ نیک بنتا ہے۔ پھر قصاص کی فرضیت کا حکم ذکر ہوا اور فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ بظاہر تو جس نے ناحق قتل کیا، قصاص میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس میں تمہاری زندگی ہے۔ زندگی اس اعتبار سے کہ آئندہ معاشرے کے اندر کوئی قتل کا ارتکاب نہیں کرے گا، تو قاتل بھی بچے گا اور مقتول بھی بچے گا۔ اور اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو دیکھیں جو حال آج ہمارے سامنے ہے کہ انسانی خون انتہائی ارزاں ہو چکا ہے، کم قیمت ہو چکا ہے، جب جس کا دل چاہتا ہے دوسرے کو ختم کر دیتا ہے، معمولی معمولی باتوں پر قتل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، باپ بیٹے کو قتل کر رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور پھر ان معاشی بحرانوں کی حالت میں خود بھی زہر کھا کر خودکشی کر رہے ہیں، بچوں کو بھی زہر کھلا کر خودکشی کروا رہے ہیں، ان کو بھی مار رہے ہیں۔ یاد رکھیے انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خودکشی کر لے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس موقع پہ جائز جو وسائل ہیں ان کو اختیار کرے اور مصیبت میں صبر کرے۔ فاقہ ہو رہا ہے صبر کر لے، لیکن یہ حل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مار دے، بچوں کو مار دے، خودکشی کر لے۔ حرام موت مرنے کی صورت میں جو عذاب ہے وہ الگ بھگتنا ہوگا، دنیا کی تکلیف الگ۔ حدیث شریف کی روح سے جو اپنے آپ کو قتل کرے یعنی خودکشی کرے، قیامت تک مرنے کے بعد وہ اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا جس طرح اس نے خودکشی کی ہو۔ اتنا سخت اس کا وبال ہے۔ اور یہ حکم ہے کہ جو خودکشی کرے اس کی نماز جنازہ کے اندر نیک لوگ شریک نہ ہوں، تاکہ اوروں کو عبرت ہو۔ اگرچہ خودکشی کرنے والا مسلمان ہے، جنازہ اس کا پڑھا جائے گا، لیکن عام لوگ پڑھیں، بڑے علماء اور
جو فقہا اور محدثین ہیں وہ نہ پڑھیں. یہ بھی اس کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ دیکھو تمہارے جنازے میں ان کو شرکت سے منع کر دیا گیا. نیک لوگوں کی دعائیں مغفرت اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن اس کو اس سے محروم کیا جا رہا ہے. تو جب قصاص کا نظام قائم ہوگا تو اس میں حیات سب کی ہے، سبھی کے لیے امن ہے. پھر فرمایا کہ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. کوئی نیا فریضہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہوا. ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، الگ الگ اعتبار سے. کچھ دن فرض تھے، پورا مہینہ فرض نہیں تھا. بعضوں کے ہاں سال کے اندر کچھ ایام تھے، بعضوں کے ہر مہینے میں کچھ دن تھے. اس طرح کر کے ان پر بھی روزے فرض تھے. آگے اس کا مقصد ذکر کیا، روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب انسان دیکھیے اللہ کے حکم سے دن بھر کھانے پینے سے احتیاط کرتا ہے، لیکن اس میں تقویٰ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یہ اصل سوچنے کی بات ہے. وہ غیبت سے بچ رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، گناہ سے بچ رہا ہے، نافرمانی سے بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا، ورنہ روزے کا مقصد اس کو حاصل نہیں ہوگا. تو روزے کا مقصد ہے تقویٰ. پھر فرمایا کہ جو مریض اور بیمار ہو، سفر پر ہو، تو ان کے لیے رخصت ہے، بعد میں روزہ رکھ لے. بہت سے لوگ رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے، ہمت نہیں ہوتی، یا ان کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں. دیندار سمجھدار ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے لیے روزہ مناسب نہیں ہے، دوا کھانا ضروری ہے، تو پھر وہ فی الحال روزے کو چھوڑ دیں اور جب صحت یاب ہو جائے تو قضا کر لیں. لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم فدیہ دے دیں. فدیے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کی صحت یابی کی امید نہ ہو، یا ایسی بیماری ہو جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو، ڈاکٹر اس کو کہیں لا علاج ہو گیا، اب وہ شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کا فدیہ دے دیا جائے. اور فدیہ کیا ہوگا؟ ایک روزے کا ایک صدقہ فطر کے برابر. صدقہ فطر ہے احتیاطاً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت. تو یہ ایک روزے کا فدیہ ہے. یہی فدیہ ایک نماز کا بھی ہے. کسی مستحق کے زکوٰۃ کو مالک بنانا ہوگا. اور جس نے فدیہ دیا، اگر بعد میں اس کو شفا حاصل ہو گئی اور اس کا وہ عذر جاتا رہا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اب قضا کرے، اور وہ فدیہ اس کے حق میں صدقہ شمار ہوگا، اس کو ثواب مل جائے گا. اب فدیہ کافی نہیں ہوگا. اور ایسے بیماران جو روزہ نہیں رکھ رہے، وہ فدیے کی وصیت بھی کریں. وہ کہیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال میں میرے اتنے اتنے روزوں کا، اتنی نمازوں کا فدیہ دے دینا. پھر فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا بھی ذریعہ ہے. اور جو شخص ماہ مبارک کو پہنچ جائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. یہ فرض ہے. ہر مسلمان عاقل بالغ صحت مند مقیم جس کو یہ ماہ مبارک نصیب ہو جائے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. موسم کی وجہ سے، یا محنت مشقت کی وجہ سے، یا ملازمت و تجارت کی وجہ سے روزے کے چھوڑنے کی کوئی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت سے نوجوان صحت مند معمولی باتوں کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، قطعاً ناجائز اور حرام کام کر رہے ہیں. اب چاہے وہ لاکھ اس کا فدیہ دیں، ان کے ذمے سے فرض ساقط نہیں ہوگا. کل قیامت میں اس کا جواب دینا ہوگا. پھر فرمایا کہ اپنے اموال کو آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ، چھین کر، جھوٹ بول کے، اور ڈکیتی مار کے، یا اسی طریقے سے کوئی حرام سود وغیرہ رشوت کی صورت میں ہو. یہ سب باطل طریقے ہیں، اس طرح اپنے اموال کو مت کھاؤ. اور فرمایا کہ ان اموال کو بطور رشوت کے حاکموں تک بھی مت پہنچاؤ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ مقدمے میں ناحق ہوتے ہیں، لیکن وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں. کبھی وکیل رشوت لیتا ہے، کبھی جج رشوت لیتا ہے، کبھی اور کوئی کارندہ سرکاری وہ رشوت لیتا ہے، اور جو ظالم ہے اس کا ساتھ دے دیتا ہے اور مظلوم کا حق مارا جاتا ہے. یہ سب ناحق طریقے ہیں. اس میں ساتھ دینے والے، تعاون کرنے والے سب گناہ گار ہیں. کسی نے ناجائز پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، رشوت دے کے وہ اس پہ قائم رہتا ہے، اور جو اصل مالک ہے وہ بیچارہ پریشان گھومتا رہتا ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں. یہ انتہائی ایک گناہ کی بات ہے، خطرے کی بات ہے. کل قیامت میں ایک بالشت اگر قبضہ ناحق اس نے کوئی زمین کی تو گلے میں توق بنا کر ڈالی جائے گی. 7 زمین تک جتنی زمین نیچے ہے سب کے سب اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی. اور یہ حق العبد ہے، اس سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ حج کے چند معلوم مہینے ہیں جو ان میں
جس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے تو وہ کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی فحش کام نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، پھر وہ پورے اہتمام کے ساتھ اصول کے مطابق حج کو ادا کرے۔ حج کی فرضیت کے بعد اس میں بلا عذر تاخیر کرنا بھی مناسب نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں ان پہ حج فرض ہو جاتا ہے لیکن وہ تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف کی روح سے جس پہ حج فرض ہو اور وہ بغیر حج کیے مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اتنی شدید وعید ذکر فرمائی۔ تو جس پر حج فرض ہو اس کو حج فرض کا اہتمام جلدی کرنا چاہیے۔ پھر قتال کی فرضیت کا حکم بھی اسی صورت میں اس بارے میں دیا گیا کہ تم پر دشمنوں کے ساتھ قتال فرض کیا گیا حالانکہ تم کو ناپسند ہے۔ پھر فرمایا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان کو ناپسند کرتے ہو لیکن تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس دنیا میں انسان کو بیماری خدا نخواستہ لاحق ہو جائے تو وہ کڑوی دوا کھانا برداشت کر لیتا ہے، گوارا کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن شفا یابی کی امید پہ کھاتا ہے، انجیکشن لگوا لیتا ہے، آپریشن کروا لیتا ہے شفا یابی کی امید پر۔ تو وہ چیز جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو بھی وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایسے ہی شریعت کے بہت سے احکام ہیں کہ جو طبیعت پر گراں ہوتے ہیں، اللہ فرمائے تم ان کو پسند نہیں کرتے لیکن تمہارے لیے اس میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے کہ روزہ ہے، بہت سے طوائف پر روزہ بڑا شاق ہوتا ہے، بہت مشکل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، لیکن پھر بھی ہمت کر کے وہ روزہ رکھ لیں تو ان کے لیے بہتر ہی بہتر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اندر۔ اور فرمایا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں تم ان کو پسند کرتے ہو لیکن تمہارے لیے بری ہو جاتی ہے، اس میں تمہارے لیے شر ہوتی ہے۔ تو اصل انسان کی اپنی عقل کچھ نہیں ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ سب کچھ ہے۔ ہمیں وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، طبیعت کو اچھا لگے یا نہ لگے، جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے آگے سر کو جھکانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ مشرکات عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ کافر اور مسلمان کے آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج وہ مسلمان جو یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں، اپنی اولادوں کے سلسلے میں ان کو ایک پریشانی یہ لاحق ہے کہ وہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر ان کی اولادیں غیر مسلموں سے شادیاں کر لیں، اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی ہے اور اہل کتاب سے تو نکاح حلال ہے۔ یہودی اور عیسائی اگر واقعی اہل کتاب ہوں تو پھر تو ان سے نکاح جائز ہے، لیکن آج ایسے کتابی ملنا مشکل ہے، وہ اکثر دہریے ہو چکے ہیں، لادین ہو چکے ہیں، تو ان سے نکاح کرنا عام کافر سے نکاح کرنے کی طرح ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہاں پر بہت سے غیر مسلم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ مسلمان خاندانوں میں شادیاں کر لیتے ہیں۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کئی قادیانی جو لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں وہ مسلمانوں سے ہوئی نہیں۔ یہ قطعاً نکاح نہیں ہوتا، یہ زناکاری اور حرام کاری ہے، اور یہ انتہائی بڑا سخت گناہ ہے۔ ان کو ملازمت کا جھانسا دے کر، پاسپورٹ کا جھانسا دے کر، ویزے کا جھانسا دے کر اس طرح کی کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ مسائل ہمارے پاس آتے ہیں کہ اب ایسا نکاح کر لیا اور یہ ہو گیا، اب کیا کریں۔ تو یہاں شریعت کا حکم صاف صاف ہے کہ کافروں سے نکاح مت کرو، وہ ایمان لے آئیں، جب تک ایمان نہ لائیں ان سے نکاح جائز نہیں۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ مشرک مردوں کے ساتھ اپنی مسلمان عورتوں کا نکاح بھی مت کرواؤ، یہ بھی منع ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی کتابیہ عورت ہو، واقعی کتابیہ ہو، ان کی کتاب محفوظ ہو، اس پہ عمل کرتی ہو، تو اس کا نکاح مسلمان مرد سے تو جائز ہے، لیکن مسلمان عورت کا کتابی مرد سے نکاح بالکل جائز ہے، چاہے پکا کتابی کیوں نہ ہو۔ لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے۔ صرف عورت اگر کتابیہ ہو اور صحیح کتابیہ ہو تو اس سے تو مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے بالکل جائز نہیں، چونکہ عورت کمزور ہے، اگر وہ کافروں کے ماحول و معاشرے میں جائے گی تو اس کا ایمان محفوظ رہنا مشکل ہے۔ پھر فرمایا کہ عورتوں سے مخصوص حالات میں، مخصوص اوقات میں قربت کرنے سے بچو، قریب مت جاؤ۔ عورتوں پر کچھ ایسا عذر آتا ہے ہر مہینے جس میں وہ نماز روزہ نہیں کر سکتی، اس حالت میں میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ بہت سے لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں، ہم سے یہ گناہ ہو گیا۔ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اگر کسی سے غلطی ہوئی ہو، اور کچھ صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے تاکہ اس گناہ سے وہ نکلے۔ ہاں جب وہ اس عذر سے باہر ہو جائے تو پھر ان سے استمتاع کیا جائے،
پھر فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں جس طریقے سے چاہو رہو، لیکن اس کھیتی کے اندر استمتاع کا راستہ متعین کر دیا گیا، لہٰذا اسی راستے سے استمتاع ہو سکتا ہے، کسی اور راستے سے استمتاع ناجائز اور حرام بدکاری ہے۔ یہ بھی آج مسلمانوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، قطعاً حرام و ناجائز ہے، قوم لوط کے عمل کے مشابہ ہیں جن پر اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی۔ پھر فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ مت بناؤ۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کوئی نیک عمل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے یا چاہتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے قسم کھا بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یہ نیک عمل اس لیے نہیں کر رہے کہ میں قسم کھا چکا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس نیک عمل میں اپنی قسم کو آڑ نہ بناؤ۔ حدیث شریف کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی بات پر قسم اٹھا لے جو نیکی ہو اور اس کا کرنا طاعت ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑے، کفارہ دے اور اس نیکی کو اختیار کرے۔ پھر فرمایا کہ جو یمین لغو ہے اس پر مواخذہ نہیں۔ انسان قسمیں کھاتا ہے باتوں میں، بہت ساری قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، اس کے مختلف احکام ہیں، اس کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک یمین لغو ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی نے کسی بات پر جو گزشتہ زمانے میں ہو چکی ہے قسم اٹھائی، لیکن اپنی دانست میں سچی قسم اٹھائی، حقیقت اس کے خلاف تھی، اس کو پتہ نہیں تھا، تو اس کی یہ قسم لغو کہلائے گی، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، پتہ ہے کہ یہ کام نہیں ہوا اور اس پہ قسم کھا رہا ہے، تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ اکبر الکبائر میں شامل ہے، بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ ہے، اور یہ انسان کو گناہ کے اندر ڈبو دیتی ہے، اس لیے اس کا نام ہی یمین غموس ہے۔ اور اس کا حکم یہی ہے کہ توبہ اور استغفار کریں۔ اور تیسری قسم ہے آئندہ کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی قسم اٹھانا، کہ خدا کی قسم یہ کام کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اس میں وہی تفصیل ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا رہا ہے کسی نیک کام سے رکنے پر، تو قسم کو توڑ کے کفارہ دے اور نیک کام کرے، اور اگر جائز اور مباح کام پر قسم اٹھائی ہے تو پھر اپنی قسم کی حفاظت کرے، اس کو پورا کرے۔ توڑنے کی صورت میں کفارہ لازم ہوگا، اور وہ کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے اگر غلام موجود ہو، اگر وہ نہ ہو تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا 10 مسکینوں کو ایک جوڑا دینا ہوگا، اور یا پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو طلاق ہے یہ 3 دفعہ کے بعد بغیر زوج ثانی سے حلالہ کیے ہوئے پہلے شوہر کے لیے بیوی حلال نہیں ہوتی۔ اس کے اندر بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ افراد و تفریق پائی جاتی ہے۔ لوگ طلاق کے مسائل جانتے نہیں اور غلطی کر بیٹھتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ طلاق سے جس حد تک بچنا ممکن ہو بچا جائے۔ میاں بیوی کے آپس میں ناچاقیاں ہوتی ہیں، نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر مصالحت کی کوشش کی جائے، اصلاح کی جائے، اور طلاق کے پہلو کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کبھی نوبت خدا نخواستہ ایسی آ جائے کہ کوئی آپس میں جوڑ کا امکان نہیں رہا، ہر طرح کی کوشش کر لی، یا کوئی بات ایسی بڑی پائی گئی، کوئی خلاف شرع ایسی حرکت ہو گئی کہ جس کے بعد اب ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے اور طلاق دینے کی نوبت آ رہی ہے، تو پھر وہ طلاق کس طرح دے؟ اگر آپ کسی وکیل کے پاس جائیں یا کورٹ میں جائیں تو آپ کو جو پرچہ دیں گے اس میں 3 طلاقوں کا ذکر ہوگا۔ وہ کہیں گے میں 3 طلاق لکھ کے دے دیں۔ 3 طلاقوں کے بعد میاں بیوی آپس میں ساتھ نہیں رہ سکتے، نہ نکاح کے ذریعے رہ سکتے ہیں، نہ رجوع کا اختیار رہتا ہے۔ اس میں حلالہ ضروری ہوگا، اور حلالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کسی اور آدمی سے شادی کرے اور حقوق زوجیت ادا ہو، اور پھر وہاں سے طلاق ہو، عدت پوری ہو، اس کے بعد پھر پہلے شوہر سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور ایک عام آدمی غیرت کی بات گوارا نہیں کرتی، اس لیے ایسی صورت میں صرف ایک طلاق دی جائے، اور ایک طلاق طلاق بائنہ دے دی جائے۔ طلاق بائنہ میں یہ ہوتا ہے کہ رجوع کا شوہر کو حق نہیں ہوتا، البتہ میاں بیوی دوبارہ راضی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے، بغیر حلالے کے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر شوہر کو 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا اور 3 طلاقوں کا حق باقی نہیں رہے گا۔ تو خدا نہ خواستہ کبھی نوبت آئے تو ایک طلاق دینی چاہیے۔ لیکن معاشرے میں ایک ہوا ایسی چل پڑی ہے، جب کبھی آپس میں کوئی غصہ ہو جائے، کچھ ایسی بات آ جائے، تو شوہر غصے میں 3 طلاقوں کے لفظ اکٹھے منہ سے نکالتا ہے، پھر مارا مارا پھرتا ہے۔ چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر ایک مجلس میں ایک جملے میں 3 طلاقیں دے تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، ایک شمار نہیں ہوگی۔ پھر جا کے مختلف لوگوں سے فتوے لے کر آئے گا
اس کو یہ فتویٰ ہی مل جائے گا کہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہے، ایک مجلس کی ایک طلاق ہوتی ہے، لہٰذا بس تم دوبارہ نکاح کر لو، رجوع کر لو۔ اس طرح کتنے ہی لوگ ہیں حرام کاری کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو نکاح و طلاق کے مسائل کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، معلوم کر لیا جائے، اور غصے کے اندر تو بالکل ہی کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ الگ ہٹ کر کسی سمجھدار سے مشورہ کیا جائے کہ بھائی یہ معاملہ ہوا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو طلاق والی عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو 3 ماہواریوں تک روکے رکھیں، یعنی عدت گزارنا بھی ضروری ہے، اور عدت میں نکاح جائز نہیں ہوتا، یہ عدت شوہر کا حق ہوتا ہے۔ اب چاہے شوہر کا انتقال ہو تو بھی عدت ہوتی ہے، اس کو عدت وفات کہتے ہیں، جو 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور چاہے خدا نخواستہ طلاق ہو، اس صورت میں بھی عدت ہے، اور وہ 3 ماہواریاں ہیں۔ ان دونوں عدتوں میں عورتیں کیا غلطی کرتی ہیں؟ گھر کے اندر رہنے کا اہتمام نہیں کرتی، حالانکہ عدت میں عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں بلا ضرورت، وہ گھر کے اندر اپنی عدت کو پورا کرے، چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے وفات کی عدت ہو۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ کوئی مرد نہیں ہے باہر کام کاج کرنے والا اور اس کی ضرورت ہے، تو یہ اپنی ضرورت دن کے اندر پوری کر کے آ جائے اور رات بہرحال اسی گھر میں گزارے جہاں وہ عدت پوری کر رہی ہے۔ لیکن عورتیں عدت کے اندر باہر گھومتی پھرتی رہتی ہیں، تو یہ بھی خلاف شرع حکم ہے۔ پھر فرمایا کہ نمازوں کی محافظت کرو، 5 نمازوں کی، خاص طور پہ صلاۃ الوسطیٰ کی جو درمیانی نماز ہے، اس کی خاص تاکید ہے۔ اس سے مراد جمہور کے نزدیک عصر کی نماز، کہ عصر کی نماز چونکہ کام کاج کا اس وقت بڑا زور ہوتا ہے، رش ہوتا ہے اور لوگ مشغولیات میں ہوتے ہیں، تو یہ فوت ہونے کا ایک امکان رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کے سارے گھر والے اور مال ہلاک ہو گیا، جس نے عصر کی نماز فوت کر دی، اتنا شدید گناہ ہے۔ بقیہ نمازوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور پہ اس درمیانی نماز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر تیسرے سپارے کے آغاز ہی سے انفاق کا حکم ہے، اور اس سپارے کے آغاز میں ایک عظیم الشان آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کرے، تو اس کے اور جنت میں سوائے موت کے اور کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ اور جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے، حدیث شریف کی روح سے اس کے گھر میں نہ شیاطین داخل ہو سکتے ہیں، نہ کوئی جادوگر کا جادو اثر کر سکتا ہے، بلکہ اس کے آس پاس کے گھر بھی ان سب چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو رات کو سوتے وقت بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا۔ 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 گنا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر اگر رمضان المبارک میں وہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کا ثواب کتنا گنا بڑھ جائے گا۔ آگے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے پھر دوگنا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر باطل مت کرو۔ بہت سے لوگ کسی فقیر کو، غریب کو یا قرابت داروں کو کچھ پیسہ دیتے ہیں، ان پر احسان بھی جتلاتے ہیں، کسی موقع پہ کہتے ہیں تم تو وہی ہو، تم کو تو میں اتنا پیسہ دیتا تھا، تمہارے خرچے میں اٹھاتا، تمہارے بچوں کی تعلیم کا خرچہ میں نے دیا، اس قسم کی باتیں کر کے اپنے ثواب کو باطل کر دیں۔ تو جو خیر خیرات کرنے والے ہیں، صدقات کرنے والے ہیں، اس کا ضرور خیال کریں کہ ان کے کسی قول و عمل سے ان لوگوں کی تکلیف کا وہ ان کا قول و عمل باعث نہ بنے، اور نہ ان پہ کبھی احسان جتلائے۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی اونچی جگہ پر ایک باغ ہو جس پر تیز بارش برسے تو وہ اپنا پھل 2 گنا لے کر آتا ہے، اس کا جو پھل ہے بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کے ثواب بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ رات اور دن میں چھپ کے پوشیدہ مال خرچ کرتے ہیں، ان کو ان کا اجر پروردگار کے پاس ملے گا، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ان کو آخرت میں اللہ خوف اور حزن سے معمون رکھیں گے۔ لیکن جو سود خور ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے ایسے کھڑے ہوں گے جیسا کہ کوئی پاگل اور مجنون کھڑا ہو۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو خرید و فروخت ہے یہ تو سود کی طرح ہی ہے،
کفار کا مقولہ یہ تھا کہ انما البیع مثل الربا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تجارت کرتے ہیں، نفع ملتا ہے، تو سود میں بھی نفع ملتا ہے، جب وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ جس کو حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ تو سود کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے اندر پڑنے والا اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے، اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے گا، کبھی بھی امن اور سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، اس کی زندگی کبھی بھی پرامن اور پرسکون نہیں ہو سکتی، وہ پریشان ہی رہے گا۔ پھر اس صورت میں آیت نمبر 281 جو ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ قرآن کریم کی باعتبار نزول کے سب سے آخری آیت، سب سے آخر میں یہی آیت نازل، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں، اور وہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جس کا ترجمہ ہے اور ڈرو اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر، اس کا حکم سب سے آخری آیت میں بھی دیا، جو نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت۔ پھر سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی طویل ترین آیت ہے، یہ آیت نمبر 282 ہے، اس کو کہتے ہیں آیت مداینہ۔ اس میں ایک دوسرے کو جب انسان قرض دیتا ہے یا لیتا ہے تو اس وقت لکھنے کا حکم ہے کہ اس کو لکھا کرو، اشارہ اس طرف ہے کہ انسان جو بھی مالی معاملات کرے تو ان کو لکھ لیا کرے، ان پہ گواہ بنا لیا کرے، تاکہ کبھی خدا نخواستہ اختلاف ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو اس گواہی کی وجہ سے یا اس دستاویز کی وجہ سے صاحب حق کا حق ضائع نہ ہو، اس کو اس کا حق مل جائے۔ اور اس میں کوتاہی کی صورت میں نقصان ہوتا ہے، مثلاً ایک آدمی سے معاملہ کر لیا، لکھا پڑھا کچھ نہیں، اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اب بچے کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں آپ کو، اس آدمی کا حق مارا جائے گا۔ پھر لاکھ وہ کہے کہ نہیں آپ کے والد نے مجھ سے یہ پیسہ لیا تھا اور یہ کیا تھا، بچے کہیں گے ہم تو جانتے ہی نہیں، ہمیں کیا پتہ، کوئی ثبوت ہے؟ ثبوت کوئی نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی بھائی سے ہی معاملہ کرنا ہو تو بھی اس کو لکھنا پڑنا چاہیے۔ انسان کہتا ہے کہ تو اپنا ہی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن فرق پڑتا ہے، لکھنا چاہیے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، گواہی کے لیے زیادہ سیدھی بات ہے، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، انسان خود شک سے بچے گا۔ پھر سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کو بھی ایک نور کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جبریل امین آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آواز سنی گئی، آپ نے پوچھا جبریل امین یہ کیسی آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آسمان کا آج ایک دروازہ ایسا کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں آیا ہے۔ اس فرشتے نے آ کر آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہے اللہ کی طرف سے، ایک نور سورہ فاتحہ، ایک نور سورہ بقرہ کی آخری آیات، جو آمن رسول سے لے کر آخر تک کی آیات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو ان کو رات کو پڑھ لے تو یہ 2 آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی۔ تو رات کو جو سونے کے معمولات ہیں اس میں آیت الکرسی کے ساتھ ان دونوں آیتوں کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے قبرستانوں میں جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو بھی حکم یہ ہے کہ سرہانے پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی شروع کی آیات اور پائنتی کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لینی چاہیے۔ تو ان کو زبانی بھی یاد کرنا چاہیے اور معمول کے اندر ان کو رکھنا چاہیے۔ پھر سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، مدنی صورت ہے، اس کو آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آل عمران کا قصہ موجود ہے۔ اس کے شروع ہی میں جو الفاظ آئے ہیں ان کو بعض حضرات نے اسم اعظم قرار دیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی القیوم کہا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ جو دعا مانگی جائے گی اللہ اس کو ضرور قبول کر دے۔ تو دعا سے پہلے پڑھ لینا چاہیے یا حی یا قیوم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اس قسم کے جو کلمات ہیں ان کو پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ پھر اس صورت میں چونکہ نصارہ سے زیادہ مکالمہ رہا ہے، نجران ایک علاقہ ہے یمن کا، وہاں سے ایک وفد آیا تھا پیغمبر کی خدمت میں، ان سے مناظرہ ہوا تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، ابنیت اور ان کی تثلیث کا عقیدہ سامنے رکھا، تو آپ نے دلائل سے ان کا جواب دیا اور ان کا رد کیا۔ جب وہ نہیں مانے تو آخر میں مباہلے کی صورت تھی، وہ اس صورت میں آگے چل کے آئے گی انشاءاللہ۔
تو یہ قصہ ہم اسی موقع پہ ذکر کر دیں گے۔ پھر اس کی آیت نمبر 8 میں ایک عظیم الشان دعا ہے، اور وہ دعا ہے دعائے استقامت۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ بھی کثرت سے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں اللہ سے استقامت کی دعا ہے، اللہ ہمیں استقامت نصیب کر۔ بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت کر دی، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ اگر آج اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں، تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس پر اللہ سے استقامت مانگنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ چیزیں چھوٹ جائیں، رمضان گیا اور سب چیزیں چلی گئی، ایسا نہ ہو۔ بالخصوص رمضان میں یہ دعا کثرت سے مانگے، کیونکہ رمضان میں اعمال کی طرف زیادہ دل راغب ہوتا ہے، انسان 11 مہینوں کی بنسبت زیادہ عمل کر رہا ہوتا ہے، تو اس پہ اللہ سے استقامت مانگے۔ اور پھر اس صورت کے آغاز ہی میں غزوہ بدر کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، لیکن اس کی تفصیل یہاں ذکر نہیں ہوئی۔ بدر کی تفصیل سورہ انفال کے شروع میں آئے گی، انشاءاللہ وہاں کو ذکر کریں گے۔ یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کے لیے مرغوبات کی محبت مزین کر دی گئی، عورتوں کی، لڑکوں کی، مال کے ڈھیروں کی، سونے چاندی کے جو اموال ہیں، اور ایسے ہی نشان لگے ہوئے گھوڑے ہیں، چوپائے ہیں، کھیتیاں ہیں، یہ سب لوگوں کو بڑے محبوب کر دی گئے، لوگوں کو ان سے بڑی محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کا فائدہ اٹھانا ہے، دنیا کی پونجی ہے، اللہ کے پاس جو ہے اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ اے نبی ان کو بتلا دیجیے کہ تم کو میں اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے پروردگار کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اللہ کی طرف سے رضامندی ہوگی، یہ ان کو انعامات آخرت میں ملیں گے۔ پھر اللہ نے ان کی صفت ذکر فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں جو یوں دعا مانگتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم تو ایمان لے آئے، ہمارے گناہ بخش دیجیے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں، سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، عبادت کرنے کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں۔ اسی لیے نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ کہنا چاہیے، ہر عبادت کے بعد۔ اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، غلطی کی ہوئی ہے، ہم سے جو ہے وہ کوتاہی ہوئی، اے اللہ ہم اس پہ آپ سے استغفار کرتے ہیں، یہ استغفار بھی کرنا چاہیے۔ پھر اس صورت میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 18، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو بستر پر لیٹ کر سوتے وقت یہ آیت ایک دفعہ پڑھ لے، اللہ اس کے لیے 70,000 فرشتے پیدا کرتے ہیں جو قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے۔ 70,000 فرشتے قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے اس آیت کے رات کو سوتے وقت پڑھنے کی صورت میں۔ چھوٹی سی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، اس کو یاد کر کے پڑھ لیا کریں، یہ دیکھ کے پڑھ لیا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.